سورہ احزاب آیت نمبر 50 کی بقیہ تفسیر۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص تمہارے لیے ہے، دیگر مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یعنی مہر کے بغیر نکاح کرنا خاص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز ہے، امت کے لیے نہیں۔ امت پر بہرحال مہر واجب ہے، خواہ وہ مہر معین نہ کریں یا جان بوجھ کر مہر کی نفی کر دیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے، یعنی ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں کے حق میں جو کچھ مقرر فرمایا ہے، جیسے مہر ادا کرنا اور نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا اور بیویوں میں باری کا واجب ہونا اور 4 آزاد عورتوں تک کو نکاح میں لانا اور ان کی ملکیت میں موجود کنیزوں کے بارے میں جو احکام لازم کیے وہ ہمیں معلوم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعاً مہر کی مقدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہے اور وہ 10 درہم ہے، جس سے کم کرنا ممنوع ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نکاح کے معاملے میں آپ کے لیے خصوصی رعایتیں اس لیے ہیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ترجمہ کنز العرفان، ان میں سے جسے چاہو پیچھے ہٹاؤ اور ان میں سے جسے چاہو اپنے پاس جگہ دو۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں ان عورتوں کا بیان ہوا جس سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال فرمایا، اور اس آیت میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ سلوک کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے خصوصی اختیار بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جس زوجہ کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور ازواج مطہرات میں باری مقرر کریں یا نہ کریں۔ دوسرا قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ یہ آیت ان عورتوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی جانیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نذر کی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جس کو چاہیں قبول کریں، اس کے ساتھ نکاح فرمائیں، اور جس کو چاہیں انکار فرما دیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں عدل کرنے یا نہ کرنے سے متعلق خصوصی اختیار ملنے کے باوجود تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا کہ آپ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ عدل فرماتے اور ان کی باریاں برابر رکھتے، سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے، جنہوں نے اپنی باری کا دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا تھا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا حشر آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔